نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرے عمرے سے متعلق چند سوالات ہیں. آپ جا رہی ہیں عمرے پہ؟ جی انشاءاللہ نیکسٹ منتھ. کون سی تاریخ کو؟ جی اسٹارٹ میں، یہ بس بچوں کو جب چھٹیاں ہوں گی نیکسٹ منتھ میں، تو انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ خیر سے لے جائے آپ کو. جی جی پوچھیں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ ہماری فلائٹ جو ہے وہ ٹرکی سے ہے، تو وہاں پہ اسٹے ہوگا، تو کیا ہم ٹرکی میں احرام پہن لیں اور 2 نفل بھی پڑھ لیں؟ تو نیت کیا ہم جہاز میں بیٹھ کے میقات بھی کر سکتے ہیں؟ اچھا یعنی وہ اسٹاپ اوور ہوگا نا آپ کا جی جی ہاں استنبول جی اسٹے. جی جی. چلیں ٹھیک ہے. چلیں ایک اور سوال یہ ہو گیا. دوسرا؟ جی، اور اگر ہم احرام پہن کے نفل پڑھ کے تو ساک شوز پہن لیں، بچے ہوں گے ساتھ، تو کیا یہ جائز ہے اس طرح کرنا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. جی. اور ایک اور سوال ہے کہ جب ہم کر لیں گے نیت عمرے کی، تو اس کے بعد جو جہاز میں چادر ہوتی ہے تو کیا وہ ہم پاؤں پہ ڈال سکتے ہیں جسے سردی لگے یا پاؤں کو ٹچ نہ کرے چادر؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. جی ایک اور سوال بھی ہے کہ پڑا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا ان کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے، تو جیسے عموماً دوپٹہ لیتے ہیں یا چادر اسکارف لیتے ہیں تو وہ تو چہرے کے مطلب کارنر پہ آتا ہے کارنر تک، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے عورت کے چہرے پہ؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی انہوں نے عمرے پہ جانا ہے اور ان کا اسٹاپ اوور ہے استنبول ترکیہ میں، تو وہاں پہ انہوں نے وہاں سے احرام باندھنا ہے، تو کیا اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ اچھا دیکھیں، آپ بالکل آپ وہاں پہ احرام باندھ سکتے ہیں. عورتوں کے لیے تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے تو سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا، ان کا تو احرام وہی ہوتا ہے جو لباس وہ پہنتی ہیں. تو مرد کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے آج کل کیونکہ سردی ہے اور تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے نا کہ سردی بھی ہے، کہیں بیماری نہ ہو جائے، بخار نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو ایسی صورت کے اندر دیکھیں آپ بالکل پہلے تو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں. نارمل حالات کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل ایئرپورٹ پہ احرام باندھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو احرام باندھنا ہے، احرام سے پہلے آپ حضرات کو پتہ ہے نا کہ بھئی آپ نے وضو وغیرہ کر کے اور خوشبو وغیرہ استعمال کر لینی ہے، ناخن وغیرہ غیر ضروری بالوں کو کاٹ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے اتار دینے ہیں اور ایک چادر سے لنگی باندھنی ہے اور ایک چادر کو اپنے جسم کو اوپر ڈالنا ہے، اس سے جسم کو ڈھانپنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جو نفل نماز ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے، نفل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ٹائم ہے. اگر یعنی مکروہ وقت ہے تو اس وقت میں وہ آپ نہیں پڑھیں گے. تو اگر وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسر لی وتقبل منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں اور تو اس سے مجھ سے قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما. تو یہ نیت آپ اردو زبان میں کسی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. اور پھر تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور جب آپ نے نیت کر لی اور یہ تلبیہ پڑھ لیا تو پھر آپ اب محرم ہو گئے، آپ احرام میں داخل ہو گئے. اب آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، پاؤں کو نہیں ڈھانپ سکتے. ٹھیک ہے، یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. اب یہ تو ہو گیا کہ جی آپ بالکل ترکیہ ایئرپورٹ استنبول ایئرپورٹ پہ آپ کر لیں گے، ایک طریقہ. دوسرا یہ کہ نہیں، ابھی آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے بالکل جدہ پہنچنے سے پہلے جب اعلان ہوگا اس وقت میں ہم نے نیت کرنی ہے، تو اس وقت میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے نیت کریں، میقات پہنچنے سے پہلے. تو لیکن اتنی لمبی فلائٹ نہیں ہوتی، تو بہتر یہی ہے کہ بھئی ادھر ہی سے کر لیں آپ، لیکن آپ جہاز میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر سردی لگ رہی ہے تو ضرورتاً اگر بہت سردی لگ رہی ہے تو پاؤں کو اس طور پہ ڈھانک لیں کہ تھوڑی دیر، یعنی پورا ایک وقت ہوتا ہے نا، جیسے آپ سمجھ لیں پورا دن آپ نے پاؤں کو ڈھانک لیا اور پوری رات پاؤں کو چھپا لیا، ڈھانپا ہوا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ضرورتاً ہے
اور سردی کی وجہ سے ہے تو وہ تھوڑا ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن احرام یعنی اگر کوئی آدمی اوپر گرم چادر اوڑھ لیتا ہے یا کمبل اوڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے اس کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ جو گرم چادر ہے یا کوئی کمبل ہے وہ اوڑھنا جائز ہے، جو سلے ہوئے کپڑے پہننا ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اوڑھ سکتے ہیں ضرورت ہے، تاکہ جو ہے کوئی انسان اگر بیمار ہے یا اس کو سردی لگ رہی ہے تو اس طرح سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا لیکن مستقل طور پر جب آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ شوز نہیں پہن سکتے، وہ آپ کو چپل پہننی ہوگی جس سے آپ کا یہ اوپر کا یعنی مردوں کے لیے جس سے وہ ان کا وہ اوپر کا حصہ پاؤں کا خالی ہو، اور ساکس نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ ضرورتاً بہت سردی ہے، کوئی ایسا لگ رہا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ کر سکتا ہے، لیکن مستقل ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور سوال پوچھا تھا انہوں نے، عورت جو ہے کہ چہرے کے اوپر حالت احرام میں یہ ہے کہ جی وہ کپڑا نہ لگے۔ اچھا دیکھیں، جیسا وہ نقاب ہوتا ہے نا جو عورتیں لیتی ہیں، نقاب باندھتی ہیں، وہ نہیں ہو سکتا اس احرام کی حالت میں۔ تو یہ آپ کی دونوں ہتھیلیاں، پاؤں اور چہرے کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی یعنی ایسے جو کیپ ہوتی ہے، ٹوپی ہے، اور اس کے اوپر وہ چادر یا کپڑا ڈلا ہوا ہے اور وہ سامنے آ جاتا ہے اور چہرے پہ نہیں لگتا، اس کی اجازت ہے۔ باقی چہرے کے اوپر نقاب لینے کی اجازت نہیں ہے، اور چہرے کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ چہرہ ڈھکا ہوا نہ ہو، اور اگر پردہ کوئی کرتا ہے نا، نقاب لیتا ہے، تو اس کو پھر اس طریقے سے چادر ڈالنی ہوگی اپنے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔